اس ویلاگ میں خصوصی طور کے اوپر ذکر کرنا چاہوں گا. ایک مضمون مجھے بھیجا سید جیلانی صاحب نے, اور میں نے ویسے اس کی میں نے ریسرچ بھی کیا, میں نے پہلے پڑھا بھی تھا, لیکن اس مضمون کو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, آپ یقین جانیں. اور اگر آپ دل سے سنیں گے, تھوڑا سا ہے, کچھ منٹ لگیں گے, اگر آپ دل سے سنیں گے نا, کان لگا کے, واقعی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے, تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ حقیقی واقعہ ہے. ادارہ الزامات, بیٹے قتل, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ آج کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر جو ہے وہ, اور باجوے کے اوپر ارشد شریف شہید کی والدہ نے ان کا نامزد ان کو کیا ہے نا, یا عمران خان نے ڈرٹی ہیری فیصل نصیر کو نامزد کیا اور اس کے سیکٹر کمانڈرز کو نامزد کیا ہے, تو یہ آج سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. یہ مضمون کہتا ہے کہ یہ ٹنڈو بہاول سندھ کی مائی جندوں کا قصہ ہے, اور اس کا تعلق ماجی کے ساتھ, ارشد شریف شہید کی والدہ کے ساتھ کس طرح ہے, وہ آپ کو یہ بات میں قصے کے اندر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جو واقعہ, یہ 5 جون 1992 1992 کا یہ واقعہ ہے کہ یہ ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس فوجی افسر میجر ارشد جمیل جو ہے, وہ اپنی ایک ٹیم لے کے گئے, اور انہوں نے چھاپا وہاں پہ مارا, اور چھاپا مارنے کے بعد اس نے 9 وہاں پہ سندھی ہاری جو ہیں ان کو گرفتار کیا, اور ان کو گرفتار کر کے وہ لے گیا. اور اس کے بعد یہ الزام لگایا ان کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ را کے ایجنٹس ہیں, دشمن ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, اور ان کو دریا کے قریب لے جا کے وہاں پہ گولی مار کے قتل کر دیا گیا, 9 کے 9 بندوں کو. اب یہ 9 کی 9 لاشیں جب واپس گاؤں میں پہنچی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا. ظاہری بات ہے, جوان بیٹوں کی 9 بیٹوں کی موت تھی, سب کے سب لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے, اور اس میں ایک لیکن عورت تھی جو بالکل بغیر آنسوؤں کے خشک آنکھوں سے بیٹوں کی لاشیں دیکھ رہی تھی. اس کے 2 بیٹے تھے ان کے اندر, اور بیٹوں کا نام تھا بہادر اور منٹھار, اور داماد بھی ساتھ ہی تھا حاجی اکرم. یہ اس کے 3 بیٹے وہاں پہ تھے, اور وہ اس کو لوگ, پورے گاؤں کی عورتیں دھکے دیتی تھیں, بہت کہتی تھیں کہ اس کو رلانے کی کوشش کرتی تھی. اس کی اپنی بیٹیاں وہاں پہ رو رہی تھیں, لیکن مائی جندو اس کا نام تھا, اور مائی جندو نہیں روئی. مائی جندو کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا. حالانکہ پوری کے پورے گاؤں نے کوشش کی کہ مائی جندو کی آنکھ سے آنسو نکلے, لیکن وہ آنسو نہیں نکلے مائی جندو کی آنکھ سے. اور مائی جندو میں جب جنازے اٹھنے لگے تو مائی جندو اٹھی, اور اس نے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنی کمر کے اوپر کس کے باندھ لیا, اور اپنے بیٹوں کو دفن کرنے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے اپنے بیٹوں کے لیے انصاف ڈھونڈنے نکلی. اور آپ امیجن کریں 1992, نہ کوئی سوشل میڈیا, نہ فیس بک, نہ ٹویٹر, نہ یوٹیوب, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن مائی جندو نے قسم کھائی کہ میں انصاف لوں گی اپنے بیٹوں کا, اور وہ در در کی اس نے ٹھوکریں کھائیں, اور وہ کراچی پہنچی. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں پریس کلبز کے سامنے جا کے اس نے احتجاج کیا, اس نے آواز اٹھائی اپنی, اور اس نے آواز اس کی اتنی زیادہ اٹھی کہ اب یہ ایک جو ہے چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وغیرہ کو تھوڑے بہت جاگ اٹھے, لوگ جاگ اٹھے, انکوائریاں ہونی شروع ہوئیں گی, تو پتہ چلا کہ میجر ارشد جمیل کا دراصل جو ہے وہ زمین کے اوپر جھگڑا تھا ان لوگوں سے, اور زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس نے 9 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. اور یہ کوئی را کے ایجنٹس نہیں تھے, لیکن عوام کو یہ بتایا گیا کہ یہ را کے ایجنٹس تھے, اور عوام نے شکر ادا کیا کہ جی را کے ایجنٹ مر گئے, دشمن ملک کے ایجنٹ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ, ان کا آپس میں زمین کا جھگڑا تھا, اور اس زمین کے جھگڑے کی تحت یہ 9 کے 9 قتل کر دیے گئے. اور گاؤں کے ایک ایک شخص نے مائی جندو کو کہا کہ بہت طاقتور ترین لوگ ہیں, جس طرح ابھی ارشد شریف شہید کی والدہ کو کہا جا رہا ہے نا, اور آ کے سمجھایا جا رہا ہے, پچھلا ویلاگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نمبر 1 آرمی چیف اپنے پورے انٹراج کے ساتھ آگے کہتا ہے کہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے, آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ سوچ ہی غلط رہی ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح ہوا ہے. اسی طرح مائی جندے کو بھی جو ہے پورے کے پورے گاؤں نے, پورے علاقے نے, تھانے دار نے, بڑے تھانے دار نے, بڑے افسروں نے سمجھایا کہ مائی تم, یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, ان کو مت چھیڑو. یہی کہا جا رہا ہے ارشد شریف شہید کی والدہ کو بھی, یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, آپ اپنے بچوں کا سوچیں. مائی جندوں کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے بارے میں سوچو, یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, تمہیں نہیں کچھ بھی کر سکو گی. لیکن مائی جندوں نے ہار نہیں مانی, مائی جندوں نے ہار نہیں مانی. ارشد شریف کی والدہ نے بھی ہار نہیں مانی, سپریم کورٹ کے اندر خود گئیں, اور اس کے بعد شدید دلیل ہو گئی. پہلے نیول ہاسپٹل اور پھر AFIC پہنچی جہاں پہ ملاقات ہوئی ہے.
ہار نہیں مانی مائی جندوں نے بھی، اور ارشد شریف کی والدہ نے بھی ہار نہیں مانی. اور مائی جندو جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جب گئی تو آخر کار یہ بات پتہ جب چل گئی کہ یہ زمین کا تنازع ہے، تو پھر جنرل آصف نواز جنجوعہ شہید جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے، اور وہ کورٹ مارشل کے انہوں نے آرڈرز دیے. 1992 کے اندر ہی جو ہے یہ کورٹ مارشلز کے جب پورے کا پورے ملک میں یہ بات شروع چھڑ گئی، تو پھر جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ نے کورٹ مارشل کے آرڈرز دیے، اور اس کے نتیجے میں 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. 13 فوجی اہلکار، اور میجر ارشد جمیل بھی اس زمانے میں خدا تھا، اور اس زمانے میں جو ہے وہ فیصل نصیر اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ پورے کا پورا اس کو بھی احکامات حکم بھی ہوں گے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کو مینوپولیٹ بھی کیا ہے، لیکن آرڈر بہرحال ہوئے. لیکن آگے چلتے ہیں، یہ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. آگے جب گئے تو میجر ارشد جمیل نے جو ہے وہ پہلے اپیل کی چیف آف آرمی سٹاف کو. 14 ستمبر 1993 کو وہ اپیل مسترد ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر فاروق لغاری کو انہوں نے اپیل کی جو 1995 میں جا کے مسترد ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن سزا پر عمل درآمد روک لیا گیا. اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کر دیا اور سزا روک لی گئی. سزائے موت پر عمل نہ ہونے دیا گیا، حالانکہ 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی. اس کی 2 بیٹیوں نے، میرے یہ پڑھ کے یار رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اگر سن کے نہیں ہوتے تو کوئی ڈیفیکٹ ہے یار، مسئلہ ہے کوئی. مائی جندو نے 1996 میں اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے اپنے جسموں کو تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی. ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے کے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہ سکیں اس کی دونوں بیٹیاں. اور پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا. اس کی بیٹیوں نے جب 11 ستمبر 1996 کو حیدرآباد پریس کلب کے سامنے آگ لگائی اپنے جسموں کو. تو اور بلاخر جب ملک نے جب شور مچا تو 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں. اور حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو نے جب 28 اکتوبر کو جب یہ ان کو طاقت کی دیواریں جو ہے 28 اکتوبر کو 1996 کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا. سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا. دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا. اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر سوری فور دس میں پہلی دفعہ مائی جندو کی آنکھ سے آنسو نکلا. 9 بیٹے اس کے گاؤں کے، 2 اس کے اپنے بیٹے، اس کا داماد. اس کے بعد اس کی جدوجہد 6 سال کی 4 سال کی جدوجہد کے بعد 4 سال کی جدوجہد کے بعد میجر ارشد جمیل کو پھانسی جس وقت لگی، اور اس کی پھانسی کے پھندے سے جب وہ لٹکا تو مائی کی آنکھ سے آنسو نکلا. پہلا آنسو اس نے جو قسم کھائی تھی پوری کی. اب مجھے تو نہیں آنٹی کی ارشد شریف شہید کی والدہ کی آنکھ میں کوئی آنسو نظر آتا. اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بھی شیئر کریں گے، مجھے تو نظر نہیں آیا. میری والدہ بھی گئی تھی وہاں پہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں وہ چپ کر کے بیٹھی نہیں تھی، وہ رو نہیں رہی تھی ان جنازے کے اوپر. ابھی ہماری مائیں روتی نہیں ہیں، لیکن بدلہ جب لیا گیا اس کے قاتل پھانسی پہ لٹکے تب ان کی آنکھ میں آنسو آیا. آج ارشد شریف کی ماں نے بھی ارشد شریف کے قتل میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سمیت اہم فوجی عہدیداروں کو نامزد کر دیا. قوم کو اس ماں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے شہید بیٹے کے لیے انصاف حاصل کر سکے. آج سے پہلے بھی
قوم جب کھڑی ہوئی ہے نا تو ان لوگوں کو، طاقتور ترین حلقوں کو، پاور ایلیٹ کو جو اس ملک کی ہے، ان کو ہلنا پڑا ہے بھائی، ان کو ماننی پڑی ہے بات. نہیں مانیں گے تو حکمرانی ہی اس قوم کے سر کے اوپر ہے، اس عوام کے سر کے اوپر ہی تو اتنا پیسہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اگر یہ عوام کی بات نہیں مانیں گے، عوام کھڑی ہوگی، عوام نے ان کو مجبور کیا اور یہ عوام کی بات نہ مانیں گے تو ان کی حکمرانی کس کے سر پہ چلے گی پھر؟